اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کو وہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا حق ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اتنی حکمت سے بھرپور تھی اور ایسے پند و نصائح پر مشتمل تھی کہ جس کے روشن دلائل سن کر اغیار بھی آپ کی عظمت کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو سرکار کے قریب کچھ لوگ رہ کر بھی محروم رہے، لیکن جنہوں نے دل کی آنکھوں سے سرکار کی باتوں کو سیکھا سمجھا، اللہ نے نہ صرف ایمان دیا بلکہ اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا ایک انداز یہ تھا، آپ مختلف اوقات میں حسب ضرورت کبھی مختصر سا خطبہ دیتے، کبھی چند جملوں میں بات سمجھاتے، کبھی طویل گفتگو کرتے۔ اسی لیے آج کے دور میں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں، علماء بھی مختلف میتھڈ یوز کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کے۔ کبھی مختصر جملے میں بات سکھائی جاتی ہے، کبھی طویل گفتگو کی جاتی ہے، کبھی تربیتی نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ سب کا سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہین حیات اور آپ کی حیات مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں، چند احکام سیکھ لے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، پھر وہ اس پہ خود بھی عمل کرے اور اس کو بھی سکھا دے جو ان پر عمل کرنا چاہے۔ اس کا مطلب اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر کر دی۔ فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے، سیکھ لے، پھر خود بھی عمل کرے اور وہ جو عمل کرنا چاہتا ہے اس کو بھی سکھا دے۔ اس کا مطلب جو مبلغ ہوتا ہے پہلے وہ خود عمل کرے گا تو اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، پھر لوگ اس کی باتوں کو سیکھنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا خود عمل نہیں ہوگا تو کبھی بھی آپ لوگوں کے دلوں کے اندر بات کو نہیں پہنچا سکتے۔ عمل سب سے پہلے ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ اسی لیے گرامی حضرات، جو بھی سرکار کا امتی ہے وہ یہ سمجھے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے کندھے پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ ہر کلمہ کو، چونکہ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جتنی ظاہر ہوئی، اور اس امت کا کیا فریضہ ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہر امتی پر ذمہ داری ہے، وہ اچھائی کی حوصلہ افزائی کرے اور ساتھ کھڑا ہو جائے، اور برائی کی حوصلہ شکنی کرے اور اس کی مذمت کرے۔ یہ ہر کلمہ گو پر لازم ہے۔ تو ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی یہ 5 چیزیں سیکھ لے۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے آقا نے پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ آپ نے آج یہ سیکھنی ہے اور جا کے جہاں بھی بیٹھے ہیں گھر میں آپ نے بتانی ہے کہ سرکار نے واضح طور پہ کہا کون ہے جو مجھ سے یہ سیکھے۔ ابو ہریرہ سبقت لے گئے۔ تو دین کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ تو بہت ہوتے ہیں، مقتدی تو بہت ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھا ہی ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے سبقت لے جاتا ہے اور ساری نورانیت اور فیض وہ حاصل کر لیتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے جی میں سیکھوں گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بات سکھاتے ہیں، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ پہلی چیز، حرام چیزیں بہت ہیں،
سود حرام ہے، شراب حرام ہے، بدکاری چوری حرام ہے، کسی پہ تہمت لگانا حرام ہے، کسی کی عزت کو اچھالنا حرام ہے، یہ تمام چیزیں اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح نظروں کی حفاظت رکھنا فرض ہے، اور نظروں میں بے حیائی پیدا کرنا یہ حرام ہے۔ تو لہٰذا اس باب میں، اس چیپٹر میں اگر ہم حرام کی تفصیل کی طرف جائیں تو بے شمار چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ فرمایا اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو، تکن عابد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں کریمی صاحب نماز میں لطف نہیں آتا، خیالات آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی نظر محفوظ نہیں ہوگی تو دل محفوظ نہیں ہوگا، دل محفوظ نہیں ہوگا تو نماز میں خیالات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ پھر وہی ٹک ٹاک جو آپ دیکھ کے آئے ہو نماز میں بھی وہی چل رہی ہے، وہی گانے، وہی ناچ ٹپ نماز میں بھی چل رہا ہے، کیونکہ آپ کی نظر پاک نہیں ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ کسی بھی غیر محرم کی طرف نظر نہیں ڈالنی، کوئی ایسا غلط عمل نہ سننا ہے نہ دیکھنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب آپ کی نظر محفوظ ہوتی ہے تو دل محفوظ ہوتا ہے، جب دل محفوظ ہوتا ہے تو رب کا قرب مل جاتا ہے، پھر عبادت کی لذتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کبھی آپ ایک ہفتہ یا 2 مہینہ اس کو ذرا چھوڑ کے دیکھیں نا سوشل میڈیا، پھر آپ کہیں گے کریمی صاحب مزہ آ گیا، اب تو نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، فرمایا حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، محارم سے بچو۔ دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، فرمایا اللہ نے جو تمہارے لیے مقدر فرما دیا اس پہ راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ۔ اللہ نے جو مقرر کیا، لو جی اس پہ عمل کر لو، سارے پھڈے ختم ہیں، سارے معاملات ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج فیملیز میں، خاندان میں، محلے داری میں جب کوئی بندہ کسی کے منصب کو، مقام کو، اس کی عزت کو دیکھتا ہے تو دل میں حسد اٹھتا ہے، جیلسی فیل ہوتی ہے، یہ کیسے یہاں پہنچ گیا، اس کو کیسے یہ مقام مل گیا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ عبادتیں کرتے جاؤ، زیرو پہ آتے جاؤ گے، کیونکہ حسد نیکی کو یوں کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وردہ بما قسم اللہ، راضی ہو جاؤ اس پر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ فیملیز میں 2 بھائی ہیں، ہر ایک کا نصیب اپنا ہے، بہنیں ہیں، نصیب اپنا ہے۔ اگر آپ اس بنیاد پر کہ اس کو زیادہ ملا ہوا ہے آپ اس سے جیلسی فیل کریں، حسد کریں، خاندانوں کے اندر جس وقت یہ معاملات چلتے ہیں تو لوگ قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار بھی جدا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ حسد۔ محلے میں قریب رہنے والے لوگ جدا ہوتے ہیں، کیوں؟ حسد۔ کسی کے منصب کا حسد، کسی کے مقام کا حسد، کسی کی عزت کا حسد۔ اور اگر آپ اس میں یوں کر لیں کہ یا اللہ اگر تو نے یہ نعمت اسے بھی عطا کی ہے، پروردگار یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما، رشک کرنا شروع ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ یا اللہ جو تو نے اس کے نصیب میں لکھا میں اس پہ راضی ہوں، جو میرے نصیب میں لکھا میں اس پہ راضی ہوں۔ لو جی آپ کو زندگی کے اندر بہار آ جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی بنا دیا۔ جب آپ غنی بن گئے، دل میں غنا آ گئی تو پھر لوگوں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے آقا نے دوسری بات سمجھائی، جو اللہ نے مقدر کر دیا اس پہ راضی رہو، بالکل بھی کسی کی طرف توجہ نہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے قبیلہ تجیب کے کچھ لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے 13 کے قریب۔ وہ ڈیلیگیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے تو اس میں سے سب نے سرکار سے مختلف باتیں کی، ایک نوجوان نے سوال کیا تو سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس نے عرض کیا پیارے آقا میرے لیے 3 دعا کر دیجئے۔ ہاں کون سی؟ فرمایا ایک اللہ مجھے بخش دے، نمبر 2 اللہ مجھ پہ رحم کر دے، تیسرا یہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی بنا دے، یعنی جو اللہ مجھے دے میں اس پہ راضی ہو جاؤں، غنی ہو جاؤں، لوگوں سے مستغنی ہو جاؤں۔ سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی تینوں کی۔ تو پھر صحابہ کرام فرماتے کچھ عرصے بعد سرکار سے ملے، پوچھا اس نوجوان کا کیا حال ہے؟ عرض کیا پیارے آقا وہ تو قناعت میں اتنا مضبوط ہے، اس جیسی قناعت تو ہم نے کسی میں دیکھی نہیں۔ یہ قناعت جو اللہ دے اس پہ راضی رہنا،
ہر مقام پر آپ کو زندگی میں سکون دے دے گا. وگرنہ آپ رات کو بھی ٹینشن، دن میں بھی ٹینشن. کیوں؟ آپ کہتے ہیں اس کو یہ کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو یہ بات، اس کے یہ کیوں، اس آپ کی سکون ہی تباہ ہو جائے گا. بلڈ پریشر کے مریض ہو جاؤ گے، ڈائبٹک کے پیشنٹ ہو جاؤ گے، اتنی گولیاں کھانی پڑیں گی. اور دوسروں کا حسد دل میں بسا کر اپنے آگ میں خود آپ جل رہے ہو. دوسری چیز کیا سرکار نے فرمائی؟ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. تیسری چیز فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے. پڑوسی سے اچھا سلوک کیا ہے؟ ہمارے ہاں عموماً پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں. او جی میرے گھر اگے تو کوڑا رکھ چھڑیا ہے، لڑائی شروع ہو گئی. میرے گھر میں جی پانی کا پیپ آ گیا جی، وہ گر گیا. ایسا نہیں. اگر کسی بھی مقام پر ایسا معاملہ ہو، آپ گھر میں کوئی چیز بنائیں، پڑوسی کو دیں، اچھا سلوک رکھیں. اس کے اندر آپ کے اندر خود بھی ایک روحانیت پیدا ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل ہو جائے گا. تیسری چیز. اور چوتھی چیز فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا لوگوں کے لیے ویسی ہی بھلائی پسند کرو جیسے اپنے لیے کرتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ گے، سچے مسلمان. ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے کہ کوئی ہماری عزت، جان، مال، آبرو پہ ہاتھ ڈالے، تو ہم دوسرے کی عزت پہ ہاتھ کیوں ڈالیں؟ اس کا مطلب ہمارے اندر روحانیت کی کیفیت ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے لیے ویسی ہی بھلائی پسند کرو جیسے اپنے لیے کرتے ہو. آج ہمارے ہاں باقاعدہ پروگرام بنتے ہیں چینل پہ، حسب حال، فلانا حال، جس میں کسی کی عزتوں کو اچھال کے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، فرد محسوس کرتے ہیں، کسی کو ڈی گریڈ کر کے ہم لذتیں لیتے ہیں. ہم کیسی قوم ہیں؟ کیا ہم اپنے لیے پسند کریں گے کوئی ہماری کریٹیسائز کرے، ہماری شخصیت اور پرسنالٹی پہ اوراف اٹھائے؟ جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسرے کے لیے کیوں کریں؟ فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، مسلمان ہو جاؤ گے. لہذا ایسی تمام چیزوں کو بالکل اپنے سے دور رکھیے، حتی الامکان کوشش کریں قطعاً آپ کسی ایسے عمل کی طرف نہ جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی جب عزت کو اچھال رہے ہیں تو عزتیں تو پھر اب آپ کی بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کا عیب دیکھ کر پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. اور یہاں عیب ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، بہتان لگا لگا کے جھوٹ گڑ گڑ کے کہتے جی فلاں ہو گئے، یہ تو بہتان ہے. عیب ہو بھی تو فرمایا کھولنے کی اجازت نہیں ہے. من ساترہ مسلمن، جس نے کسی کے عیبوں کو ہوتے ہوئے بھی پردہ ڈالا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. عیب ہوں بھی تو نہیں ظاہر کرنے، اور عیب تو ہر ایک میں ہے سوائے نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے. باقی ہر بندے میں خطا ہے، ہر بندے میں عیب ہے. جو کہتا ہے میرے اندر عیب نہیں ہے تو پھر وہ تو انسان نہیں ہے، یا وہ نبی ہے، یا وہ رسول ہے، یا وہ فرشتہ ہے. اس کے علاوہ تو ہر ایک میں عیب ہے. یہ کون سا فینونما ہم نے ایک نیا دریافت کر لیا جی اس میں عیب ہے؟ تو عیب تو نہیں. اگر عیب ہے تو اس کا مطلب وہ انسان ہے، اگر عیب نہیں ہے تو وہ فرشتہ ہے، یا وہ نبی ہے، یا وہ رسول ہے. اصل میں ہم نے دین کی ریالٹی کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے ایک اپنا من پسند اسلام بنایا ہوا ہے ذہن میں کہ یہ ہمارا ایسا اسلام ہونا چاہیے. وہ آپ کا من پسند ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا نہیں ہے. چار چیزوں کے بعد سرکار فرماتے ہیں وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. ایک ہے مسکرانا، تبسم، وہ ٹھیک ہے مسکراہٹ تک، کہہ کے لگا کے ہنسنا. آج باقاعدہ پروگرام بنتے ہیں چینل پہ جس میں کہہ کے لگانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. کون زیادہ کہہ کے لگا کے ہنسے گا؟ اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، یہ تو دل کو مردہ کر دیتا ہے. عزتوں کو اچھالنے کے باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں. ہم نے کہا بھی یہ غلط ہے، آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، وہ اس کو آپ کو غلط کہہ رہا ہے، یہ جگتے لگا رہے ہیں. کہتے جی ہم تو لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. یہ انٹرٹین نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہے. اسلام نے اجازت نہیں دی قطعا کہ کسی کی عزت کو اچھالا جائے یا کسی کے عزت کے معاملے کو ٹیسٹ کے طور پر لیا جائے اور اس طرح معاشرے میں اس کو عام کیا جائے.
یہ 5 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی. اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں, جہاں بیٹھے آج آپ ذکر کریں گے. ہمارے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, حرام چیزوں سے بچو گے, عبادت گزار بن جاؤ گے. نمبر 2, اللہ نے جو تمہارے لیے مقدر کر دیا اس پہ راضی رہو گے, غنی بن جاؤ گے. نمبر 3, پڑوسی سے اچھا سلوک کرو گے, مومن بن جاؤ گے. نمبر 4, لوگوں سے وہی بھلائی پسند کرو گے جو اپنے لیے کرتے ہو, مسلمان ہو جاؤ گے. نمبر 5, زیادہ نہ ہنسو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. 5 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اب گرامی کے حضرات, اگر ہم اس کا انالیسس کریں, رمضان بھی گزر گیا, ہم نے اللہ کی رحمتوں کو بھی پایا, لیکن باوجود اس کے اگر ہمارے دلوں میں ایمان کی لذتیں ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تو پھر رمضان گزرا ہی ہے. دل پر وہی غفلت کے پردے پڑے ہیں. یاد رکھیے, ایمان اصل میں صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ کہ جی میں نے کلمہ پڑھ لی چلو میں مسلمان ہو گیا. ایمان 2 چیزوں سے ملتا ہے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. وگرنہ یہ صبح صفائی کرنے آتا ہے بازار میں, آپ اس کو کہیں 100 روپیہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کہے گا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسے پوچھے تو کون ہے, وہ کہے جی عیسائی. تو اس نے کلمہ تو پڑھا ہے, تو مسلمان ہو گیا وہ نہیں, اس نے تو ویسے ہی لفظ پڑھ لی ہے. تو آج صرف لفظ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا. اقبال نے کہا تھا یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ساری ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ, اگر تیرا من ابھی تک پاک نہیں ہے اور تو نے اپنی خودی اور اپنی انانیت اور اپنی ایگو کو ابھی تک قربان نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم نے تو ابھی تک اسلام کو سمجھا ہی نہیں. ہم تو ظاہری اطاعت, ہم سمجھ شاید ٹوپی شوپی پا کے, نہا کے, کپڑے پا کے مسجد میں بیٹھ کے آ گیا یہ مسلمان ہو. ایسے اسلام یہ نہیں ہے. اقرار زبان سے کریں اللہ کی وحدانیت کا, وہ تصدیق بالقلب, اور دل سے اپنے آپ کو پاک کریں, پھر آپ کا ایمان آپ کو لذت دیتا ہے. جیسے جسم کو بیماری لگتی ہے, جسم کی بیماری کیا ہے, بخار ہے, کھانسی ہے, کینسر ہے, ڈیفرنٹ ڈیزیز ہیں جو انسان کو لگتی ہیں. ایسے ہی دل کی بھی بیماریاں ہیں. دل کی بیماری کیا ہے, تکبر, خود پسندی. یعنی خود پسندی آج اتنی عام ہو چکی ہوئی ہے, لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں تب بھی سیلفی بن رہی ہے. اور بھئی اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے, جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں, سرکار کو نعوذ باللہ پیٹ کر کے کہتے جی پہلے سیلفی, اور خدا کا خوف. یہ بارگاہ ایسی ہے, یہاں تو سانس بھی ادب سے لو محبوب خدا کی بارگاہ میں ہے. یہ دل کی بیماریاں ہیں. کہتے 3 لاکھ لا کے نہیں کہ عمرہ کرنا, سانو سیلفی تے لے آندے. اور بھائی آپ جس سیلفی کو لے رہے ہیں اسے سوء ادب ہے, محبوب کی بارگاہ میں پیٹ ہو چکی ہے. اس لیے یہ غرور, یہ تکبر, یہ خود پسندی, یہ حسد, یہ نفاق, یہ فتنہ پروری, یہ تعصب, یہ ریاکاری, یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ اگر آپ سمجھیں اللہ کی رحمت مل جائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کا دل تو ایمان کی لذت کو ابھی پا ہی نہیں سکا, کیونکہ آپ کے دل پہ پردے اتنے زیادہ پڑ چکے ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ دل پہ لگتا ہے, اگر وہ توبہ کر لے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے, اگر نہیں کرے گا یہ سیاہی بڑھتی 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 پورے دل کو ہی کالا کر دیتی ہے, پورا دل کالا. اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, جو یہ گناہ کماتے رہے اس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیا. دل پہ ہی زنگ چڑھ گئے, اتنے زنگ چڑھے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے راستہ ہی کوئی نہیں پہنچا. اسی لیے بعض گناہ ایسے بھی ہیں جن کے نقطے مٹتے ہی نہیں, پکے ٹھپے لگ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبہ, جس نے کسی جھوٹی قسم کے ذریعے مسلمان کا مال چھینا, کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ, اس کے دل میں ایسا کالا نقطہ لگتا ہے, لا یغیرھا شیء الی یوم القیامہ, قیامت تک وہ نقطہ اس کے دل پہ مٹ ہی نہیں سکتا.
پکی مور وہ دلوں میں کیوں لگتی ہے؟ جس وقت دل میں عجب، خود پسندی، تکبر اور حسد اور نفاق کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے گرامی حضرات، انسان جب اپنے دل کو پاک کرتا ہے تو پھر رحمت الہی آتی ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا لوتھڑا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم ہی خراب ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ اس لیے کہا نا نظر کی حفاظت کریں تو دل پاک رہے گا، وگرنہ دل ناپاک ہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ اندھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ بصارت ہے، یہ بصیرت ہے۔ اصل اندھا وہ ہے جو دل کا اندھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے سینوں میں دل ہیں اصل میں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ یہ جب اندھا ہو گیا تو بصیرت گئی، جب بصیرت گئی تو بصارت کا کوئی فائدہ نہیں، بصارت تو کفار کے پاس بھی ہے۔ یہ آنکھ جس سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کا نہ ہونا، اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ یہ آنکھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر دل کی آنکھ اندھی ہو گئی تو سمجھیے کہ ایمان کی لذتوں سے آپ محروم ہو گئے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے ظاہر کو اتنا نہ سنوارو، یہ جو ٹیپ ٹاپ کپڑے اچھے یہ وہ پہن کے آگے، فرمایا یہ تو ظاہری طور پہ اتنا آپ کو نہ سنوارو۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، ولا الى صورکم، نہ وہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارا دل کتنا پاک ہے؟ اگر دل پاک نہیں ہے اس کا مطلب آپ جتنے مرضی ظاہراً ٹیپ ٹاپ کر لیں، آپ کو روحانیت کے اسرار کبھی بھی نصیب نہیں ہوتے۔ اس لیے گرامی حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کام یہ آئے گا جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم بے عیب دل لے کے حاضر ہو گیا۔ اس کا دل اتنا پاک اور صاف تھا کہ وہ اپنا پاک صاف دل لے کے رب کی بارگاہ میں آئے گا۔ فرمایا یہ بندے کے کام آئے گا، نہ انسان کے کپڑے، نہ مال، نہ دولت، نہ بیٹا، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا تمہارے دل کام آئیں گے۔ اور دل کی صفائی کیا ہے؟ انسان اپنے دل کو ان تمام بری چیزوں سے پاک کر لے، اس میں نفاق نہ ہو، تکبر نہ ہو، خواہشات نفسانی کا غلبہ نہ ہو، طمع، حرص اور لالچ نہ ہو، بغض، عجب، حسد اور حرص اور بخل اور غیبت کا کوئی نقطہ نہ ہو۔ جتنا آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے اتنا ہی انوار و تجلیات اللہ کی آپ کے دل میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ ہر ایک کو اللہ نے مقام عطا کیا۔ اولیاء کرام کا وصف کیا ہے؟ اولیاء کرام اللہ کی نورانیت سے تو متصف ہوتے ہیں۔ اب جنات میں بھی بڑے بڑے عامل ہیں۔ ایک جن ہے بہت بڑا عامل ہے، وہ تقریباً 92,000 کلمہ ایک دن میں پڑھ لیتا ہے۔ 92,000 کلمہ جن ہے، تو اس کو اللہ نے روحانیت میں اعلیٰ مقام دی۔ یہ تھوڑی کہ صرف انسان، تو وہ پچھلے دنوں پاک پتن میں گئے تو پاک پتن میں اب ان کو صاحب نظر کو نظر آ جاتا ہے، نورانیت کی ایسے لائن لگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ایک صاحب نظر سے پوچھا کہ یہ نورانیت کی لائن حضرت بابا صاحب پاک پتن شریف میں ان کے مزار کے گرد کیوں ہے؟ فرمایا اللہ کے 1000 ذاتی تجلیات حضرت بابا فرید کے دل پہ اترنے والی ہیں۔ کتنی جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صفاتی ایک تجلی کا 1000واں حصہ دکھایا، ذاتی نہیں، صفاتی تجلی کا 1000واں حصہ دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام زمین پر۔ یہاں بابا صاحب کے اوپر 1000 اللہ کی ذاتی تجلیات ایسے اتر رہی ہیں، اور حضرت بابا صاحب کا دل اللہ کی ذاتی تجلیات سے معطر اور منور ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ
اس کی وجہ یہ ہے کہ بابا صاحب نے 36 کروڑ مرتبہ سورہ اخلاص رب کی بارگاہ میں پیش کی. 36 کروڑ. یہ پھر دل پاک ہوتے ہیں. بابا صاحب ایسے خطاب گفتگو کرے فجر کے بعد چڑیاں چوں 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 چوں. آپ جلال میں آگے کہا جی اگر کہے نا فرید تو یہ ساری مر جائیں. ابھی کہا نہیں, ساری مر گئی. پھر گفتگو کرتے کرتے جمال میں آ گئے. کہا اگر فرید کہہ دے تو یہ زندہ بھی ہو جائیں. ابھی کہا ہی نہیں, زندہ بھی ہو گئی. سب نے کہا, بعد میں گفتگو ختم ہوئی, بابا صاحب یہ عجیب معاملہ ہے, ابھی آپ کہتے ہی نہیں وہ ہو جاتا ہے. فرمایا 40 سال سے فرید نے رب کی موڑی کوئی نہیں, اب رب فرید کی موڑتا ہی کوئی نہیں. وہ کبھی اپنے آپ کو اس رب سے جوڑ کر تو دیکھو. کبھی آپ نے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کی ہیں؟ وہ کبھی کیا کریں. وہ رب آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, لیکن اتنے غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ہم اپنے رب کو بھی فیل نہیں کرتے. حضرت بابا صاحب کے اوپر 1000 ذاتی تجلیات اللہ تعالیٰ کی ایسے پڑتی ہیں اور دل روشن و منور. ولایت میں بڑا اونچا مقام ہے آپ کا. اسی لیے گرامی کے حضرات, ہم نے درس تصوف بھی رمضان میں آپ کے سامنے پیش کیا. مقصد صرف یہی تھا کہ اصلاح ہو جائے. آپ جانتے ہیں رمضان المبارک میں ہم نے صبح سے لے کے رات تک دروس کا اہتمام کیا. اذان کے بعد بھی درس ہو رہا ہے, نماز کے بعد بھی درس ہو رہا ہے, عصر کے بعد مسئلہ بتایا جا رہا ہے, تراویح کے بعد خلاصہ قرآن ہو رہا ہے, تربیت, یہ اعتکافی نشست, یہ ساری چیزیں کیوں؟ کہ کوئی ایک بات تو دل میں اتر جائے. یہ ساری کوششیں اسی طرح ہر جمعے کو باقاعدہ خواتین کے لیے روحانی اجتماع کا اہتمام ہوا کہ خواتین کی بھی تربیت ہو. لیلۃ القدر کا اہتمام ہوا. ہم نے الحمدللہ 20 لاکھ عام درود پاک پڑھایا اور 4 لاکھ سے زیادہ درود ابراہیمی سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. بتائیے سرکار کی کتنی نظر رحمت ہوگی جب 20 لاکھ عام درود اور 4 لاکھ درود ابراہیمی کا گجرا سرکار کی خدمت میں ایسے ہم نے پیش کیا. یہ صرف اس لیے تھا کہ باطنی کیفیت آپ کی مضبوط ہو جائے. اس لیے اپنے باطن کو مضبوط کیجئے, اپنے دل کو پاک کیجئے, اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ ابھی بھی جاری رہے گا. ہمارا فجر کے بعد الحمدللہ تفسیر قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے. اب میرا چونکہ ارادہ ہے, میں کچھ دن یہ ہفتہ کچھ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کا ارادہ ہے. اتوار کو انشاءاللہ بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہے. اتوار کو ہم نے فجر پڑھ کے ساتھ میں نکل جانا. اس طرح مختلف اولیاء کرام, چونکہ یہ جتنا بھی روحانی فیض آپ کو دے رہے ہیں یہ انہی بزرگوں کے صدقے سے دے رہے ہیں, تو ہم ان کی بارگاہ میں پھر حاضری پیش کر کے ان کی بارگاہ میں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جن کے روحانی تصرف سے ہمیں یہ سب کچھ نصیب ہوا. الحمدللہ ہم نے 4 مسجدوں میں یہاں درس تدریس کا سلسلہ رکھا, اور اگلے سال انشاءاللہ ہم نے 10 گنا ہے, اگلے سال 20 گنا زیادہ اس سے ہم کام کریں گے انشاءاللہ. 20 گنا زیادہ. اس علاقے کی تقریباً ہر مسجد میں آپ دیکھیں گے کہ درود و سلام کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ ہر مسجد میں ہوگا. تو یہ کوشش ہے. تو یہ ہفتہ انشاءاللہ میں کچھ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ پھر وہی فجر کے بعد ہمارا قرآن کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا. تفسیر قرآن ہماری فجر کے بعد ہوتی ہے. آپ کو روحانی مسئلہ ہو, دینی مسئلہ ہو, کوئی بھی ہو, آپ فجر کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد ہمارا مختصر سا تفسیر قرآن کی نشست ہوتی ہے, اس میں شامل ہو. اس کے علاوہ انشاءاللہ ہر مہینے کا جو آخری جمعہ ہوگا اس میں ہم خواتین کا ایک روحانی اجتماع انشاءاللہ رکھیں گے. اس میں بھی آپ کوشش کریں تاکہ تربیت کا معاملہ آگے بڑھے. اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سے پیش نظر معاملات ہیں. ہماری کوشش تھی کہ لوگوں کے مابین ایک خوبصورت محلے کا تعلق بنے, ہر ایک خوشی غمی میں شامل ہو. اسی لیے جو بچیوں کے رشتوں کے والے سے لوگ کہتے تھے یہ مسئلہ ہے, تو ہم نے یہاں 2 رجسٹر رکھ دیے. ایک میں ہم نے کہا بیٹوں کے پرپوزل لکھیں, ایک میں بیٹیوں کے لکھیں. آپ آئیں, یہ کھلے عام رجسٹر ہوں گے, جو بھی چاہے آپ پرپوزل دیکھ لیں, پڑھ لیں, آپس میں رابطہ کر لیں. ہمارا اس میں کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہے, نہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہے, نہ رجسٹر رکھ دیے. یہ کام ہم نے ایک چرچ میں دیکھا تھا, عیسائیوں نے کیا ہوا تھا, وہ اپنے ایسے رجسٹر رکھ کے بیٹھے ہوئے. تو ہمارے عبد المجید بھٹی صاحب نے کہا جی کریمی صاحب رجسٹر پڑھو, تو اسی بھی رکھ دو, ایسے بھی رکھ دے. تو مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک مجموعی معاملات. اور انشاءاللہ آگے ہے کہ ہم یتیم بچیوں کے شادی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اپنے علاقے میں جو بچیاں ہیں ان کو انشاءاللہ ایک محدود سا سامان کے ساتھ ان کی رخصتی کا اہتمام کریں. جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے خیر خواہی کریں. اور حضرت مولانا روم کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے راستوں میں جس راستے کا انتخاب کیا وہ خدمت خلق ہے, مخلوق کی خدمت ہے. یہ جو ہم نے درس تدریس رکھا یہ مخلوق کی خدمت تھی.
وگرنہ میں خود کالج میں پروفیسر ہوں، میری خود مصروفیات ہیں، لیکن میں نے اس میں سے بھی وقت نکالا اور کوشش کی کہ الحمدللہ آپ کی مسجد میں 100 سے زیادہ درس قرآن نماز کے لیے آتے رہے اور دروس میں شامل